آج کا ہمارا 7واں دن ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا، اور ہم لوگ سورۃ الفاتحہ سے گزر رہے ہیں، جس میں کل ہم لوگوں نے الرحمن الرحیم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کس طرح رحم فرماتا ہے اس کے تعلق سے ڈسکس کیا تھا، اور آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی کچھ جھلکیاں ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الرحمن الرحیم کے سلسلے میں بات چیت کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ الرحمن سب پر رحم کرنے والا، الرحیم یعنی کل قیامت کے دن ایمان والوں پر رحم کرنے والا۔ اور ہم نے کل یہ بھی کہا تھا کہ الرحمن جب ہے تو اس کی صفت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی رحم کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر ایکشن لینا چاہیے، ہم نے یہ کہا تھا۔ آج ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح اپنے بندوں پر الگ نوعیت سے رحم کرتے رہتا ہے۔ اب ایک ذرا دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ایک بہت بڑی شکل مہلت کی شکل میں ہے۔ مہلت دیتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا مہلت دیتا ہے؟ ایک بندہ ایک 24 گھنٹے کے اندر اس میں دن بھی ہے، اس میں رات بھی ہے، ڈے بھی ہے اور نائٹ بھی ہے، اور دن کے 12 گھنٹے اور رات کے 12 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں کے اندر بندہ مسلسل گناہ کرتے رہتا ہے، مسلسل گناہ کرتے رہتا ہے۔ یہ بندہ مسلسل گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ فوراً اس کو نہیں پکڑتا، بلکہ اس کو توبہ کرنے کا موقع دیتا رہتا ہے، اس کو توبہ کرنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر مان لو ہم اپنے تعلق سے سوچیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ میرا آفس ہے، یا یہ میرا آفس ہے، یا میری کوئی کام کی جگہ ہے، یا میرا ادارہ ہے، یہ سب کچھ ہے، یہاں پر میرا کیمرہ لگا ہوا رہتا ہے، اوکے، یہاں پر امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر امپلائیز کام کر رہے ہیں، یہاں پر امپلائیز کام کر رہے ہیں، اس کیمرے میں سب کچھ ریکارڈ ہوتے رہتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہوتے رہتا ہے کیا کر رہے ہیں۔ ریکارڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ آدمی بس آرام سے جو ہے کھیل رہا ہے، یہ آدمی دن بھر بیٹھ کے وہ گیم کھیل رہا ہے، یہ آدمی دن بھر بیٹھ کر وہ کھانا پینا کر رہا ہے، یہ بس جو ہے سب کے ساتھ مسخرہ پن کر رہا ہے، سب کچھ یہاں پر کیمرے میں دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ تصور کرو کہ بھئی اس طرح میں دیکھ رہا ہوں تو کتنے دن میں چھوڑ سکتا ہوں اس کو؟ ایک دن ٹھیک ہے نظر انداز کر سکتا ہوں، نہیں بھائی 2 دن ٹھیک ہے نظر انداز کر سکتا ہوں، 3 دن نظر انداز کر سکتا ہوں، کیا یہ پورا مہینہ میں اس کو نظر انداز کر سکتا ہوں؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیا میں پورا مہینہ ان کو اپنی حالت پر ایسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیا پورا سال میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیا میں اگلے 60 سال تک اس کو اپنی حالت پہ ایسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو مکمل طور پر دیکھ رہا ہے کہ بھئی وہ آج بھی کچھ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر بھی چھوڑ دے رہا ہے، کل بھی کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی چھوڑ دے رہا ہے، پورا مہینہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی اس کو چھوڑ دے رہا، پورا سال اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا پھر بھی اس کو چھوڑ دے رہا ہے، پوری عمر 60 سال تک بھی اگر ایک بندہ نافرمانی کرتا رہا ہے، اللہ کا ایک کام بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی، اس ڈیوٹی کو مکمل اوائڈ کر رہا ہے، پورے 60 سال تک بھی ایسے کر رہا ہے، تب بھی اس کو اللہ مہلت دیتا ہے، شاید یہ توبہ کرے گا، شاید یہ توبہ کرے گا۔
شاید یہ واپس لوٹ کے آئے گا, شاید اپنی ڈیوٹی کو سٹارٹ کرے گا, شاید اپنی عبادت کو پھر سٹارٹ کرے گا, شاید اپنے روٹین میں پھر واپس آ جائے گا. اتنا بڑا بندے پر اللہ رحم کرتا ہے, اتنا بڑا رحم کر رہا ہے. میرا امپلائی اگر 1 مہینہ 8 دن اگر وہ مکمل تک اگر وہ کام نہ کرے تو اس کی سیلری میں سے کٹ ہو جائیں گے, ہے نا بھائی. اگر امپلائی بغیر کسی ریزن کے اور بغیر کسی لیو کے اپلائی کے اپلیکیشن کے وہ چھوڑ دے رہا ہے تو سیلری کیا ہو جائے گی؟ کٹ ہو جائے گی, سیلری مائنس ہو جائے گی. لیکن یہ بندہ 30 دن تک بھی اللہ کی ڈیوٹی کو نہیں نبھاتا ہے, پھر بھی روزی میں کوئی کمی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سیلری میں کوئی کٹ آف نہیں کرتا ہے. پورا سال بھی اگر عمل نہ کرے تب بھی اس کی سیلری میں اس کی روزی میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے. پوری عمر 60 سال 70 سال بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی نہ نبھائے, اس کی پابندی نہ کرے, تب بھی اس کی سیلری میں کوئی کمی نہیں کرتا, اس کی روزی میں کوئی کمی نہیں کرتا. یہ الرحمن ہے, وہ دیکھتے رہتا ہے, واچ کرتے رہتا ہے. بھائی یہ ہمارا کیمرہ جو ہے مطلب خراب بھی ہو سکتا ہے, ہمارے کیمرے کو ہم خراب کر سکتے ہیں. میں آفس کے کیمرے کو خراب کر سکتا ہوں, میرے آفس کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, اور یہ میرے آفس کا ڈیٹا 30 دن رہ سکتا ہے, یا بہت ہو تو 60 دن ہو سکتا ہے. 60 دن کے بعد وہ میرا ریکارڈ خود بخود ڈیلیٹ ہوتا جائے گا, ریکارڈ میرا خود بخود ڈیلیٹ ہوتا جائے گا. لیکن یہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اس کا ریکارڈ جو بن رہا ہے اور جو اس کا سافٹ ویئر جو بن رہا ہے وہ سافٹ ویئر خود بخود ڈیلیٹ ہونے والا نہیں, وہ جو ہے ختم ہونے والا نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کی بہت بڑی شکل ہے. اگر ہر غلطی پر پکڑنا شروع کرے تو ہم میں کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اگر ہر غلطی پر ہمیں وہ پنشمنٹ دینا شروع کرے تو ہمیں کوئی نہیں بچ سکتا ہے. اور دیکھو آپ, یعنی یہ ہماری غلطیوں کو کسی اور کے سامنے بتا بھی نہیں رہا ہے, دنیا والوں کے سامنے نہیں بتاتا ہے. دنیا کی عدالت میں اگر ہمارا جرم جائے, دنیا کی اخبار میں جو ہے پرنٹ کرا دیتی ہے, دنیا والوں کو سب کو بتا دیتی ہے, لیکن یہ عدالت ہمارے گناہوں کو کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کرتی ہے, وہ بتاتی بھی نہیں ہے. یعنی یہ رحم کا یہ بہت بڑا جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامت ہے جو ہم پر رحم کرتا رہتا ہے. اچھا, یہ مہلت دیتا ہے توبہ کرنے کا. اور دوسرا رحم کرنے کا کتنا بڑا طریقہ ذرا دیکھو آپ. دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کرنے کا, اچھا بھائی یہ عمل ہے, اوکے, یہ عمل ہے, نماز کی شکل میں ہے, اوکے, نماز کی شکل میں ہے. بھائی یہ کھڑے ہو کے عبادت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے بھائی تم ذرا بیٹھ کے عبادت کر لو. اگر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تم لیٹ کے عبادت کرو. اگر لیٹ کی بات نہیں کرتے تم بس اشارے سے عبادت کر لو. کس طرح آسانی پیدا کر رہا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کھڑے ہو کے کرنا ہے تو کرو, نہیں تو خلاص گیٹ لاسٹ. نہیں, آپ کو آ کے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے تو کرو, نہیں تو گیٹ لاسٹ. جو میں بول رہا ہوں ویسے کرو تو ٹھیک ہے, نہیں تو گیٹ لاسٹ. بندہ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے, اس کو آسانی فراہم کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے, لیکن ہر وقت آسانی وہ مہیا نہیں کر سکتا. لیکن بندہ عبادت, اللہ تعالیٰ بندے کو عبادت میں یعنی اس کو آسانی فراہم کر رہا ہے اور رخصت بھی دیتا ہے. ایک عورت کو مہینے میں جو ہے 6 دن 7 دن اس کو رخصت دے رہا, ٹھیک ہے تم ان دنوں میں عبادت مت کرو, رخصت دے دیتا ہے اس کو. اچھا, اسی طرح اب دیکھو ذرا, یہ ہے زکوٰۃ, یہ ہے زکوٰۃ. یہ زکوٰۃ کا مال بندہ, اگر تمہارے پاس یہ مال ہے تو ٹھیک ہے تم دو, اور وہ پورے مال میں تمہارے پاس 2% فائی ہی آپ کو دینا ہے, 2.5% ہی آپ کو دینا ہے. پورا مال آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا. اور وہ بھی دیکھو آپ کی سیلری ہوگی فار ایگزامپل 1 لاکھ, اوکے, 1 لاکھ آپ کی سیلری ہوگی, پورے 1 لاکھ میں سے آپ کو مطلب زکوٰۃ نہیں مانگتا. آپ کھا کے پی کے اگر بچ رہا تو زکوٰۃ دو بر اللہ تعالیٰ, لیکن ٹیکس
1 लाख है, आप 2 लाख खर्च करने वाले हैं तो भी आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ये सिस्टम है दुनिया का। लेकिन अल्लाह का सिस्टम देखो, आप खा के पी के बच रहे तो दो, अगर नहीं बच रहे नो प्रॉब्लम। आप मंथली 5 लाख कमा रहे हैं, मंथली 5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी सारा खा के खत्म कर दे रहे हैं, तो आपसे किसी तरह की ज़कात की डिमांड नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है भाई, नहीं बचा, ओके नो प्रॉब्लम। तो अगर है तो दो, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। हज का मसला है, हज का मसला है। अब देखो, आप हज के मसले में अगर आपके पास जाने की सहूलत है तो ठीक है जाइए, अगर पैसे हैं तो ठीक है जाइए, पैसे नहीं है ओके नो प्रॉब्लम, पैसे नहीं है ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। तो यहां पर अमल में भी अल्लाह रुखसत दे रहा है, आपको लीव दे रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो ओके नो प्रॉब्लम। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की कई शक्लें हैं। वो हम अमल करते हैं तो हमें मोहल्लत देता है, अगर गुनाह करते हैं तो मोहल्लत देता है। वो एक दिन भी, हफ्ता भी, महीना भी, साल भी, उम्र भर भी मौका देता है। अगर आखिरी मोमेंट में भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो कहता जाओ मैं तुमको माफ कर दिया, जाओ मैं तुमको माफ कर दिया। तो ये अल्लाह ताला की रहमत की शक्लें हैं। तो हमें ये शक्लों को देखकर क्या करना चाहिए? शुक्रगुजारी करना चाहिए कि अल्लाह मुझे पैदा करा और मुझ पर ड्यूटी लगाया, लेकिन उस ड्यूटी के अंदर कितनी हमदर्दी करता है, कितनी नरमी करता है। ये तशक्कुर का जज्बा, ग्रेटिट्यूड का जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। आज का टेक अवे और आज का एक्शन प्लान ग्रेटिट्यूड। भाई अल्लाह ये रोजी दे रहा, ये रोजी दे रहा, ये मोहल्लत दिया, ये टाइम दिया, ये उम्र दिया, सब कुछ दिया, लेकिन नरमी कर रहा है, मोहल्लत दे रहा है। ये ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को उसकी रहमत के हक़दार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर तरह के अज़ाब से हमें महफूज़ रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।